بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، جن میں سے بنیامین آپ کے سگے بھائی تھے، باقی سب بھائی دوسری ماؤں میں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کا نور چمکنے والا تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام اور ان سے محبت فرماتے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد کو بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب دوسرے بھائیوں کو بتانے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ وہ لوگ حسد میں آ کر تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کسی طرح سے گھر سے جنگل میں لے جا کر کنویں میں ڈال دیں۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اجازت لے لی۔ گھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کندھوں پر بٹھا کر لے گئے، لیکن جنگل میں پہنچ کر آپ کو بہت زیادہ مارا اور آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کو کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کنویں میں تشریف لے جا کر ان کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے سے روشنی ہو گئی اور اس کنویں کا پانی جو کہ بہت زیادہ کھارا تھا آپ کے جانے سے شیریں ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر گھر واپس آئے اور جو کرتا حضرت یوسف علیہ السلام نے پہنا ہوا تھا اس کے اوپر بکری کا خون لگا دیا اور اپنے والد سے فرمایا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ کرتا بالکل سلامت ہے اور کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگایا تھا لیکن پھاڑنا بھول گئے تھے۔ آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بھانپ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا، مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی بھی خراش نہیں آئی۔ تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کا مکر و فریب ہے۔ ایک قافلہ جو مدین سے مصر جا رہا تھا وہاں رکا اور جانوروں کو پانی پلانے لگے۔ جب قافلے کے سردار مالک نے ڈول کنویں میں پانی کے لیے ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لٹک گئے اور باہر نکل آئے۔ جب مالک نے دیکھا کہ انتہائی حسین و جمیل لڑکا ہے تو اس نے سب کو خوشی سے خبر سنائی۔ یہ سب دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو کہ دور بیٹھے دیکھ رہے تھے دوڑے ہوئے واپس آئے اور کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم اسے خریدنا چاہتے ہو تو ایک شرط پر ہم سے لے لو۔ وہ شرط یہ ہے کہ اسے اتنی دور جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر نہ پہنچے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ وہ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر فروخت کرنے کے لیے لے گئے۔ جب مصر کے بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ بازار میں ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکا فروخت کے لیے لایا گیا ہے تو اس نے بہت بھاری رقم اور سونا چاندی دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے ساتھ محل میں لے آیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 13 یا 17 برس تھی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ ٹائم عزیز مصر کے محل میں گزارا۔ زلیخا جو کہ مصر کے بادشاہ کی بیوی تھی وہ آپ پر عاشق ہونے لگی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لبھانے لگی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کہا اور کہا کہ میں عزیز مصر کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، اور پھر آپ بھاگ گئے۔ بھاگتے ہوئے آپ کو عزیز مصر نے دیکھ لیا۔ عزیز مصر نے آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 یا 12 سال جیل کے اندر رہے تو مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ 7 خوشے ہارے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں، اور 7 لوگوں سے کہا کہ اگر تم تعبیر بتا سکتے ہو تو اس کا مطلب بتاؤ۔ تو ان میں سے ایک شخص قید خانے میں گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا 7 سال لگاتار کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 سال تک سخت خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ جب بادشاہ تک یہ تعبیر پہنچائی گئی
تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً جیل سے رہا کیا جائے اور میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں تب تک جیل سے نہ نکلوں گا جب تک زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار نہ کرا لیا جائے۔ اس کے بعد زلیخا اور دوسری عورتوں نے کہا کہ خطا ہماری ہی تھی، یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا اور حضرت یوسف نے کہا کہ آپ زمین کے خزانوں کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پوری نظام کو سنبھال لوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کو مصر کی حکمرانی کا اقتدار بھی مل گیا۔ پھر جب 7 سال بعد قحط پڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مصر روانہ ہوئے۔ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے روپ میں دیکھا تو کہا کہ اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت ہی بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائی کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گیا اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا، تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ سچ میں آپ یوسف ہیں؟ تو آپ نے بتا دیا کہ جی ہاں، میں ہی یوسف ہوں۔ یہ سن کر آپ کے تمام بھائی شرمندہ ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تم پر کوئی ملامت نہیں کروں گا، جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف فرمائے، اور یہ کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی روشنی واپس آ جائے گی۔ پھر تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ جب آپ کا بڑا بھائی یہودا وہ کرتا لے کر کنعان کی طرف روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا تو آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر آپ نے تہجد کی نماز ادا کی اور اپنے بیٹوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگی تو وہ دعا قبول ہو گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پورے اہل و عیال کو اکٹھا کیا تو ٹوٹل 72 یا 73 آدمی تھے۔ پھر سب نے مصر کا سفر شروع کر دیا۔ جب آپ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواریوں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال کے بعد بڑی گرم جوشی سے ملے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو تخت پر بٹھایا اور آپ کے ارد گرد 11 بھائی اور آپ کے والد بیٹھ گئے اور سب آپ کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی جو آپ نے 7 سال کی عمر میں دیکھا تھا۔ ناظرین، یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشوراء کے دن وقوع پذیر ہوا۔ حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ملک شام میں ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔